نعرہ ہیلیلویا 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 میں لاواں صبح و شام نعرہ ہیلیلویا 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 میں لاواں صبح و شام ਉਹਦੀ ਹਮਦਾ ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾ ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ जग भी नारा हैलेलुया मैं पुकारांगा सब शैतानी फौजां नूं मैं अग च साड़ांगा बंधन सारे तोड़ देंदा नारा हैलेलुया जुए सारे तोड़ देंदा नारा हैलेलुया ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ زمانہ ویری ہوئے میں نہ ڈراں ہیلیلویا جپدا جپدا حمداں کراں گا بے زوراں نوں زور دیندا نعرہ ہیلیلویا مشکلاں نوں توڑ دیندا نعرہ ہیلیلویا ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾ ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਾ ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਰਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ 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 میں لاواں صبح شام خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگوں برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہو جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن پائیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے، تو اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سنیں اور زندگی پائیں۔ تو آئیے بڑے دھیان سے، غور سے، احترام سے، خاموشی سے، لحاظ سے خدا کا کلام سنیے۔ تو سنیے تلاوت کلام پاک۔ آج کی تلاوت پیدائش کی کتاب سے ہے، اس کا 22 باب ہے
اور اس کی چند آیات بڑے دھیان سے سنیے. پہلی 3 آیات 22ویں باب کی اس طرح سے لکھا ہوا ہے. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا اپنے پیارے بیٹے کو. اب سنیے اسی باب کی 10 سے 12 آیت. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ ابراہیم ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. 1-2 اور آیات ہے 22ویں باب کی 15 سے 18 بھی سنیے. اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھائی. میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے بہت برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹے کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. کیوں؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی. ہیلیلویا. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ دوست، بیٹے بیٹی، جو بھی آپ خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، آج بہت ہی توجہ طلب بات ہے جی. ایک سلسلہ پیغامات کا میں نے شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے خدا کی فرما برداری کے لیے، خدا کا حکم ماننے کے لیے، الہی فرما برداری کے لیے راست باز کی جرت، حوصلہ، ہمت، دلیری اور بے خوفی. خدا کے کلام کو ماننے کے لیے، خدا کے اور اس کے مسیح کے اور اس کے پاک روح کے حکموں کا فرما بردار ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں. کیا ہے؟ جرت، حوصلہ، ہمت، دلیری، بے خوفی. دی courage to obey the word of God. پچھلی دفعہ آپ نے خدا کے بندے نوح کی زندگی کے بارے میں سنا تھا کہ اس کی بے خوفی، حوصلہ، ہمت، دلیری کیا تھی، کیسی دنیا تھی، کیسا معاشرہ تھا، کیسی سوسائٹی تھی، گناہ کا کیا عالم تھا، تاریکی کہاں تک پہنچی ہوئی تھی، بے دینی کیا تھی، اور نسل انسانی کا حلیہ بگڑا ہوا تھا. لیکن خدا کا بندہ نوح خدا کا فرما بردار رہا. نوح ڈیڈ ایز دا لارڈ کمانڈیڈ. پرواہ نہیں دنیا کدھر جا رہی. اور آج
حضرت ابراہیم خدا کا دوست، اس کو خدا نے آزمایا کہ یہ میرا نام لیتا ہے، دعا مانگتا ہے، کیا یہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، میرے کہنے پر عمل کرنے والا یہ میرا ایماندار بندہ ہے؟ تو خدا نے بڑے امتحان مجھ سے ڈالا، اپنے بیٹے اسحاق کو جو وعدہ کا فرزند ہے، جسے تو بہت پیار کرتا ہے، اس کو مورا کے پہاڑ پر سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے۔ آپ سن رہے ہو؟ خدا کا حکم کیسے مانا جاتا ہے، اور خدا اپنے حکم پر عمل کروانے کے لیے کیا آزمائش کرتا ہے۔ لے کے چلا گیا، لکڑیاں ترتیب سے رکھ کے بیٹے کو باندھ کے اوپر لٹا دیا، چھری پکڑ لی۔ خدا کے کلام پر عمل کرنا خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے، بچوں کے کھیل نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ گیتوں دعاؤں تک کی بات نہیں ہے، یہ گرجے کے چکر لگانے سے کام نہیں چلتا۔ God tested Abraham's faith۔ کیا یہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے واقعی پیار کرتا ہے، اور سب سے اچھی چیز جسے پیار کرتا ہے میرے لیے سیکریفائس کر سکتا ہے؟ او خدا کے بندے نے نہ بیوی، نہ رشتہ دار، نہ دائیں بائیں کسی کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور چل نکلا، اور خدا کے حکم پر عمل کیا، چھری رکھ دی۔ خدا نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا فرما بردار ہے، تو اس نے کہا بس بھائی ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو واقعی میرے کلام پر عمل کرنے والا ہے، اور تو نے کیا ہے۔ اوکے، نہیں ذبح کیا، برا مل گیا، اس کو ذبح کیا۔ اس کے بعد پھر خدا نے اپنے فرشتے کے وسیلے سے پکار کے کہا کیونکہ تو نے میری بات مانی، اس لیے برکتوں پر برکتیں تجھے دوں گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آسمان کے تاروں، سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تیری نسل کو کر دوں گا، برکت دوں گا۔ تیری نسل دشمنوں کے پھاٹکوں کی قابض ہو جائے گی، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، نہ صرف تو برکت پائے گا، دنیا کی سب قومیں، قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ کیوں باعث برکت ہوگا دوسروں کے لیے؟ کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ بھائی بہنوں، سوچو، کیا ہم خدا کی بات پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم فرما بردار ہیں؟ جرأت ہے، بے خوفی ہے؟ ہم دیکھتے تھے رشتہ داری کیا کرے گی، پارٹی کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، چرچ کے لوگ کیا کریں گے، دائیں بائیں گھر والے کیا۔ نو 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 نو، خدا فرما برداری مانگتا ہے، وہ رشتہ داری نہیں مانگتا، برادری نہیں مانگتا، ٹولی نہیں مانگتا، نہ مذہب نہیں مانگتا۔ اوبیڈینس۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، 66 کتابیں 2 باتوں پر انحصار ہے۔ بائبل ہینگز آن the 2 words۔ وہ کیا ہے؟ فرما برداری اور نافرمانی، اوبیڈینس اینڈ ڈس اوبیڈینس۔ ادھر ہی سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا حال ہے میرا آپ کا؟ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی آواز سنیں، پہاڑی باسمتی 5 6 7، اور عمل کریں۔ مسیح نے کہا عمل کرو گے چٹان پر گھر ہوگا۔ عبرانیوں 11:8 پڑھے تو لکھا ہے خدا اسی بیٹے کو قربان کرنے کا ٹیسٹ نہیں، ایک اور ہے۔ خدا نے کہا ملک کو چھوڑ، برادری چھوڑ،
رشتہ داروں کو چھوڑ, گھر گھرانا چھوڑ, چل ایک ملک میں جو میں تجھے دینے والا ہوں. اس نے نہیں پوچھا کہ میں تو جانتے ہی نہیں, میں تو واقف ہی نہیں. نو, ہی واز اوبیڈینس انٹائرلی. غیر ملک, غیر معاشرہ, غیر زبان, غیر ماحول, لیکن بائبل میں آج تک ہے ریکارڈ ہے, اگرچہ جانتا نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہوں, لیکن خدا کے حکم کے مطابق چل نکلا. کیا حال ہے میرا آپ کا؟ خدا پکار پکار کے کہتا ہے میرے بیٹے کو قبول کرو. حکم ہے, خدا حکم دیتا ہے ساری دنیا کے لوگوں کو, توبہ کرو, نجات پاؤ, میری بادشاہی بھی آؤ. کیا آپ خدا کے حکم کے تابع ہیں؟ میری دعا ہے کہ خدا ابراہیم کا خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ مذہبی نہ بنے, تابع فرمان بنے اس کے کلام کے. May God bless you. Thank you very, very much. Stay safe and be blessed. Amen.